السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم آپ کو ضلع ڈوڈا کی ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرانے جا رہے ہیں جو ایک عرصے تک ایک آرفنیج میں یتیم خانے میں زیر تعلیم رہے اور وہاں سے آ کر انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا اور اپنے علاقے کی تعلیمی خدمت انجام دے رہے ہیں. میری مراد ہے محترم عمر اقبال صاحب بٹ سے، جو کہ آج ملاقات میں گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم انہی سے ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا تعلیمی سفر کیسا رہا، ان کی زندگی کیسے کیسے گزری ہے اور یہاں تک پہنچی ہے. تو محترم عمر اقبال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم گفتگو کا آغاز آپ کے تعارف سے کرتے ہیں، جو کہ ہم آپ ہی کی زبانی سننا چاہتے ہیں. My name is Umar Iqbal. I run a school in my native village called Bahur. It's 9 kilometers away from district headquarters, and the name of the school is Iqbal Memorial School. اچھا، اقبال میموری اسکول. جی. آپ تھوڑا سا ہمیں اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جو تعلیمی سفر کیا وہ کیسا رہا. اس میں بہت ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی چونکہ آپ جو ہیں ایک آرفنیج میں رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا. میرا تعلیمی سفر کچھ اس طرح سے رہا ہے. پرائمری میں نے اپنے ہی گاؤں سے کیا ہے. آفٹر دیٹ آئی وینٹ ٹو رائل اکیڈمی گھٹ، دین جوائنڈ این آرفنیج ان سری نگر known as Jammu and Kashmir Yatim Khana. In fact, we call it Rahat Manzil these days. I studied there for 9 years, did graduation from Amar Singh College through the same orphanage. After that, I did B.Ed from Kashmir University, and then PG in sociology through IGNOU. جی. تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے، جس کا اس وقت کافی ضلع ڈوڈا میں ہی نہیں بلکہ پوری چناب ویلی میں ایک نام ہے، سننے میں اخباروں میں بھی آتا ہے وغیرہ. تو بہرحال ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا اسکول کھولنے کا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو کب آیا اور آپ کو اسکول کھولنے کی انسپریشن کہاں سے ملی؟ اسکول کھولنے کا آئیڈیا مجھے ڈیورنگ گریجویشن آیا. جی. بٹ استاد بننے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا. بچپن کیا کہہ سکتا ہوں، البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت پہلے سے مجھے استاد بننے کا شوق تھا. آئی ریممبر کہ وین آئی واز ان 9th کلاس، ہمارے ہاسٹل کے چیئرمین صاحب عاشق کشمیری ان کا نام تھا، عاشق کشمیری صاحب. وہ کافی مشہور و معروف شاعر ہیں اور کافی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. تو وہ اکثر و بیشتر ہمیں جمع کیا کرتے تھے وہاں پر، اور ایک مرتبہ ایسے ہی جمع کیا ہمیں، اور انٹریکشن سیشن تھا وہاں پر. گفتگو ہوئی وہاں پر. تو اس گفتگو میں انہوں نے ہر بچے سے ایک سوال کیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، مستقبل کے بارے میں. جی. تو ہر کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. ہی گاٹ ویرائٹی آف آنسرز دیا. تو عاشق صاحب نے جب سب بچوں سے سوالات کیے تو کسی نے ڈاکٹر بننے کا جواب دیا، کسی نے انجینئر کا، کسی نے کچھ اور. تو جب آپ کا نمبر آیا، جب آپ سے سوال ہوا، تو آپ کا کیا جواب تھا؟ تو جب مجھ سے وہ سوال کرتے ہیں تو میرا جواب یہ رہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر، آئی وانٹ ٹو ٹیچ. جی. تو سب بچے جب سارے بچوں کے جواب عاشق صاحب نے سنے تھے تو ان سب سے انہوں نے کہا تھا کہ وائی، اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، مقصد کیا ہے آپ کا. تو جب میرا جواب وہ سنتے ہیں تو مجھے ایٹ دا ویری فرسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ول ڈیفینیٹلی بیکم اے ٹیچر، یو ول ڈیفینیٹلی ٹیچ یور پیپل، اور جب آپ بنو گے استاد تو مجھ سے ضرور کہنا. آپ کو پڑھانے کا شوق بچپن سے تھا؟ بچپن سے ہی سمجھ لیجئے. تو آپ کو پھر اس لیے آپ کا جواب بھی بڑا برملا تھا. جی. بہرحال تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ کیا کہتے ہیں اپنا جواب جو ہے ٹیچر بننے، انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ ڈیفینیٹلی ایک ٹیچر بننا چاہیے. اس کے بعد کیسا رہا آپ کا، مطلب وہ انسپریشن کے بارے میں؟ پھر اس کے بعد جب انسپریشن کیا رہی میری، یا کیا ریزن رہا اسکول کا، جب میں گریجویشن میں تھا، وین آئی واز ان لاسٹ ایئر آف گریجویشن، جب میں نے یہاں کے لوگوں کی حالت دیکھی، پیپل ور ناٹ انٹرسٹیڈ ان ایجوکیٹنگ دیئر کڈس.
ان کا مطلب تعلیم اتنی تھی کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اور وہاں سے واپس لانا ہے بس. دس واز ایجوکیشن فار دیم. یعنی حالت ایسی تھی. ہاں حالت ایسی تھی. دے ور ناٹ انٹرسٹڈ. تو ایسا بھی تھا کہ بچوں کا کوئی گائیڈر نہیں تھا جو گائیڈ کرے بچوں کو, جو صحیح سمت کی طرف لے جائے بچوں کو, ایسا نہیں تھا. کوئی رہنما آپ نے نہیں دیکھا. جی بالکل. اور ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ یو نو پیپل ور یو نو they had good caliber, but they would not get the things in proportion to their caliber. تو اس سے بہت سارے بچوں کا جو کیریئر تھا وہ اسپائل ہو رہا تھا. جب میں نے ایسا دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ someone must come forward and rescue the society from this miserable life. miserable آپ کیسے کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ دیکھیے ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن ساری جو جتنی بھی ہم یوں کہیں کہ بیماریاں ہیں, بہت قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, تو ساری بیماریاں جو ہیں ان کو ختم کرنے والی جڑ ہے. جی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد ہے. ہاں ایک بنیاد نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. جی بالکل. یعنی جس انسان کے پاس تعلیم نہیں, جی تو اس کے لیے وہ بہت بڑی مزری ہے, ایک بہت بڑی آفت ہے, بالکل ایک بہت بڑی پریشانی ہے. جی بالکل. جی تو اس کے بعد جب میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کسی کو آگے آنا چاہیے تھا, تو اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اور اس پر سوچا. تو اس کے بعد میرے یہ سوچا میں نے کہ آئی مسٹ کم فارورڈ اینڈ ریسکیو دا سوسائٹی اینڈ یو نو سرو دا سوسائٹی ایون اف اٹ اماؤنٹس ٹو سیکریفائس مائی اون کیریئر. تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا کہ کیسے میں کروں. تو تھوڑا سا اور سوچنے کے بعد میں اس کنکلوژن پر پہنچا کہ دیئر از اونلی ون وے, دیٹ از اسکول. ناٹ اونلی ون وے, بٹ میں یوں کہوں گا کہ بیسک مین ہے, فنڈامنٹل مین ہے کہ ہم سوسائٹی کو سرو کریں. تو پھر اس کے بعد جب یہ ذہن میں آیا کہ اسکول اب کھولنا ہی کھولنا ہے, یہ ڈیسائیڈ جب کر لیا, تو آفٹر دیٹ آئی یو نو اسٹارٹیڈ وزٹنگ ڈفرینٹ اسکالرس to get their ideas related to their school. I also went through the literature related to the school. I also visited different institutions of Jammu and Kashmir. مختلف اداروں میں بڑے بڑے and leading institutions of Jammu and Kashmir to get their ideas, how they teach there. After acquainting myself with all these methods and techniques employed by all these schools, I made my mind with full conviction to open a school. After that I started, and in the beginning we had only 20 students. Now alhamdulillah we have more than 200 students enrolled in our school. تو یہاں پہ ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ آپ کا, ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے اسکول میں جو اسٹارٹ جب ہم نے کیا تھا تو 20 بچے تھے, تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کافی بچے ہیں. تو کیا یہ بچے صرف آپ کے گاؤں کے ہی ہیں یا دوسرے علاقوں سے بھی یہاں پہ بچے آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں؟ جی یہ خالی ہمارے گاؤں سے نہیں, آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں, اور الحمدللہ کافی دور دراز علاقوں سے ہمارے اسکول میں بچے ایڈمٹ ہو رہے ہیں, وہ یہاں پر روم وغیرہ لے رہے ہیں. مطلب وہاں سے جو ہے نقل مکانی کر کے آپ کے گاؤں میں ہی آباد. جی جی. ایک اور سوال میرے ذہن میں اس حوالے سے ہے کہ آپ کے پاس بہرحال بچے بہت ہیں ماشاءاللہ, تو کیا ان بچوں میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں, کچھ غریب بچے بھی ہیں جو زیر تعلیم ہوں, جن کی فیس وغیرہ کا خرچہ جو ہے ادارہ چلا رہا ہو؟ ہاں بالکل ہیں, آرفنس ہیں, کچھ پورس بھی ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پوری فیس نہیں دے پاتے ہیں. ان کو ہم تھوڑا سا مطلب کنسیشن وغیرہ ہوتی ہے. آرفنس تو بالکل فری ہیں, اور کچھ بہت سارے پور بھی ہیں, وہ بھی بالکل فری ہیں. ان کا جو جی ان کا جو تعلیمی خرچہ ہے اسکول اٹھاتا ہے, جتنا بھی خرچہ ان پر آتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ ماشاء اللہ کہ آپ نے ایک اندھیرے میں جو ہے دیا جلانے کا کام کیا ہے. تو تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ آپ کے اسکول کے نام کی جو وجہ تسمیہ کیا رہی ہے, آپ نے یہ اسکول کس نام سے رکھا ہوا ہے, کیا ریزن رہا ہے پیچھے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کا نام اس دنیا میں روشن کروں, اور اس نام کو میں زندہ رکھوں. بہت کم بچے ایسے اس دور میں ہیں جو اپنے والدین کا نام جو ہے روشن کرنا چاہتے ہیں. جی. تو آپ نے ماشاءاللہ پھر انہی کے نام سے جو اسکول قائم کیا. آپ ہمیں تھوڑا سا اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ آرفنیج میں رہے تھے تو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن بھی ویسی نہیں تھی کہ آپ جھٹ سے آ کے کوئی اتنا بڑا قدم اٹھاتے جس کے لیے خرچے کی پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
تو کیا آپ کے لیے یہ جٹا پانا اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جو ہے آرفن بینگ این آرفن آپ یہ کام کرنے میں کیا سیدھا ہی کامیاب ہوا، کوئی آپ کو کچھ دشواریاں بھی پیش آئی؟ دیکھیے جب بھی کوئی انیشیٹو لیتا ہے اس میں ڈیفیکلٹیز کا آنا ڈیفیکلٹیز لازم و ملزوم ہے، یہ آئیں گی. دیز تھنگس آر انیویٹیبل. We can't ignore them. We have to face them. We are born to face them. But how we cope up that matters. How we cope up that matters. اگر مجھ میں کریج ہے، مجھ میں ہمت ہے، مجھ میں اسٹرینتھ بھی ہے اور میں ول اینڈ ڈٹرمنیشن کو لے کے آگے چلتا ہوں، یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ میں انہی اسی کریج کو لے کر، اسی ڈٹرمنیشن کو لے کر، اسی ول کو لے کر آگے چلتا گیا اور الحمدللہ جتنی بھی ڈیفیکلٹیز تھیں وہ ختم ہوتی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان ڈیفیکلٹیز کو، ان پرابلمس کو، ان آبسٹیکلس کو آپ نے مینز بنا کے جو ہے استعمال کیا. یعنی آپ ان ڈیفیکلٹیز کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئے، آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ آگے چلتے رہے. ماشاءاللہ آپ اس ٹارگیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کچھ گنی چنی مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات تو بہت ساری ہوتی ہیں، اب منتخب ان میں سے آپ بتائیں کہ کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. ایٹ دا آؤٹ سیٹ مجھے جو ڈیفیکلٹی جو میں نے فیس کی دیٹ واز دا لیک آف بلڈنگ. تو الحمدللہ ایسا تھا کہ جس سال میں نے شروعات کی تھی 2013 میں اپنے اسکول کی شروعات کی تھی، اسی دوران میرے پوفا عبدالرشید صاحب بورو انہوں نے ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کی تھی. تو جب میں نے دیکھا، جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ بلڈنگ کی ضرورت ہے، تو میں اپنی پوفی کے پاس گیا. شی از الحمدللہ ریلیجیس اینڈ اے بٹ فلینتھروپسٹ. جی ماشاء اللہ. تو اب میں ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنی آئیڈیاز پیش کیے. میں نے ان کو اسکول کی جو امپورٹنس ہوتی ہیں وہ اس کے سامنے وہ پیش کیے. تو جب اس نے میری باتیں سنی تو شی ریڈیلی ایکسیپٹیڈ مائی پروپوزل اینڈ آفرڈ ہر نیولی کنسٹرکٹیڈ اسکول اینڈ نیولی کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ ٹو ہاؤس اے اسکول. تو الحمدللہ اس طرح یہ میری جو ڈیفیکلٹی تھی یہ ختم ہو گئی. آفٹر دیٹ جو ڈیفیکلٹی مجھے فیس کرنی پڑی دیٹ واز دا لیک آف ٹیچرس. ان دوز ڈیز وی ہیڈ اے فیو گریجویٹس اینڈ پی جیز ہیئر، اور جو تھے بھی وہ ہمارے پاس والے گاؤں گھٹ میں پڑھانے جاتے تھے اور کچھ ڈوڈا جاتے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ بات کی اور ان کے ساتھ میں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ایک اچھے اسٹینڈرڈ کا اسکول ہمارے اپنے گاؤں میں اوپن ہوتا ہے تو وی ووڈ لو ٹو جوائن دیٹ. تو اس طرح وہ بھی ہمارے اس مشن میں جڑ گئے اور الحمدللہ ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں. تو اس طرح بہت ساری مشکلات آئیں تو ہم الحمدللہ کریج کو لے کر آگے چلے. تو الحمدللہ مشکلات ختم ہو گئی، آگے بھی آئیں گی، ڈیفینیٹلی آئیں گی انشاءاللہ. بالکل زندگی کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل منسلک ہوتی ہیں. تو یہ بتائیے تھوڑا سا کہ آپ نے جب یہ اسکول کھولا یہاں پہ تو آپ کو زیادہ اس کام میں سپورٹ ملی لوگوں کی؟ ظاہر بات ہے کسی کو سپورٹ بھی ملتی ہے تو مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو زیادہ تر سپورٹ ملی یا مخالفت ملی؟ مجھے تو الحمدللہ سپورٹ ہی ملی. میں اس کے لیے اپنے عوام کا بہت میں شکر گزار ہوں عوام کا. الحمدللہ سپورٹ اچھی ملی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ تھوڑا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں جو نظام تدریس ہے، ٹیچنگ سسٹم جو ہے، اس میں آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ میتھڈالوجی اینڈ اپروچ، واٹس دی میتھڈالوجی اینڈ اپروچ آف ٹیچنگ ان یور اسکول؟ ہماری اپروچ اکارڈنگ ٹو دی سائیکالوجی آف دا چائلڈ رہتی ہے. اب سائیکالوجی ہے یہ تو ویری کرتا ہے، چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتا ہے. تو جو بچے کی سائیکالوجی ہے ہم اسی حساب سے ہر بچے کو پڑھاتے ہیں. یہ تو انڈیویجول لیول پر رہا. پلس ہمارا پلس اس کے بعد جو مطلب اوور آل جو ہماری اپروچ رہتی ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر ٹیچر کو، جو بھی سبجیکٹ ٹیچرز ہیں، میتھمیٹکس کوئی پڑھاتا ہے، کوئی سائنس پڑھاتا ہے، ان سے ہم نے کہا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ بچے کا انٹرسٹنگ سبجیکٹ بننا چاہیے، فیوریٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، وہ ان کو موٹیویشن دے رہے ہیں، وہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنا سبجیکٹ ایزیسٹ وے سے ان کے سامنے
پیش کرتے ہیں. تو وہ تو رہا ان کا, وہ تو کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تو بچہ 8 تک ہے, تو 8 تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پر بچے کو زیادہ سے زیادہ نالج دینا نہیں ہوتا ہے. البتہ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا جو بھی بیسک کنسپٹس ہوتے ہیں جو آپ بچے کو دیتے ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. پلس بچے کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, موٹیویٹڈ رکھنا ہے بچے کو. پلس بچے کو آپ نے ان کو وہ انٹرسٹڈ ہونا چاہیے تعلیم میں. پلس بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سیلف ڈاؤٹ کے شکار ہوتے ہیں, تو ان کو اس سیلف ڈاؤٹ سے باہر نکالنا ہوتا ہے. تو ہم نے باضابطہ طور پر الحمدللہ جیسے میتھمیٹکس کے لیے الگ جیسے سبجیکٹس باقی سبجیکٹس کے لیے جو عام سبجیکٹس ہیں کہ الگ الگ کلاس ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ہم نے 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ان کی بالکل باضابطہ طور پر ہم نے الگ کلاس رکھی ہے جسے ہم نے موٹیویشنل کلاس کا نام دیا ہے. جی, اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچے کا جو انر ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ اس ٹیلنٹ کو ہم ڈھونڈتے ہیں پھر اس کو اور زیادہ نکھارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اس پر ورک آؤٹ کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ وہ نکھر جائے. ہاں, نکھر جائے. جی, تو الحمدللہ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ بہت سارے بچے ہمارے الحمدللہ اینکرز بنے ہیں, بہت اچھے اینکرز ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اچھی اسپیچ کر لیتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو اچھی رائٹنگ کر لیتے ہیں. ان کو ہم دیتے ہیں چلو آپ اس ٹاپک پر لکھو, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے بچے ابھی وہ اچھے رائٹر بن چکے ہیں. ان کے پوسٹ. یہ بتائیے, ایک سوال ہے یہاں پہ, آپ نے بہرحال ایک اپروچ ایسی اپنائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو بچوں کو اسٹیج بھی دیا ہوا ہے کہ وہ بول بھی سکتے ہیں, ان کو آپ نے رائٹنگ کمپٹیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرانے کا وہ منصوبہ ہے آپ کا, بہرحال آپ کراتے ہیں, وہ نظام آپ نے قائم کیا ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا آپ نے ان چیزوں کو, یہ جو آپ اسپیکرس آپ نے بنائے ہوئے, اسپیچ کرنے والے بنائے ہیں یا ایسے رائٹنگ کے لیے آپ بچوں کو تیار کراتے ہیں, تو کیا اسکول سے باہر بھی آپ نے کوئی پارٹیسپیشن کی ہے آج تک؟ جی الحمدللہ کافی زونل لیول پروگرامز میں ہم نے حصہ لیا اور ڈسٹرکٹ لیول پروگرامز میں بھی ہم نے حصہ لیا. اور جب بھی ہمارے بچے آؤٹ سائڈ اسکول گئے, الحمدللہ جب بھی گئے تو الحمدللہ اسکول کا نام روشن کیا الحمدللہ ہر بار. یعنی اس کے لیے ہم آپ کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک کامیاب رہے ہیں, بہرحال آگے بھی آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ کا اسکول پھلے پھولے. تو اب ہم گفتگو کے آخر کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہمارے ناظرین کو کافی آپ کو دیکھنے کے بعد یہ طلب پیدا ہوئی ہوگی, شوق پیدا ہوا ہوگا کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ کچھ خاص میسیج ہمارے لیے چھوڑیں. دیکھیے, میسیج کیا دوں گا, میسیج دینا تو بڑے لوگوں کا کام ہے, بٹ I would suggest few things to the youth and the children. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ہر چیز کا جو چیز ہمیں دکھتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس میں بھی کوئی پازیٹیو ہم یوں کہیں گے کہ کنٹریبیوشن رہتا ہے سوسائٹی کے لیے, پازیٹیو کنٹریبیوشن. جس طرح ہمارے پاس سانپ ہے, سانپ کا بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیو یعنی کوئی بھی چیز جو ہے قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی شے جو ہے بیکار نہیں ہے. جی بالکل. تو اسی طرح بالکل ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کوالٹی کو ڈھونڈنا ہے اور اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے اور اسی کو نکھارنا ہے ہم نے. تو اس کو پھر سوسائٹی کے لیے یوز کرنا ہے. بس یہ میرا میسیج تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج ہم وقت دینے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. تو اسی کے ساتھ ہم گفتگو کو اختتام تک لے جاتے ہیں, اس کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان عمر اقبال بٹ صاحب, جن کو آپ نے سنا. امید ہے کہ آپ کو ان کا تجربہ, ان کا مشاہدہ پسند آیا ہوگا اور آگے بھی اس تجربے کو آپ شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ, نئے تجربات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.